میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے۔ ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزقاً واسعاً، اللہم انی اسألک رزقاً واسعاً، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کمائیں۔ اللہ وسیع رزق عطا فرما، اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں۔ وسیع رزق، اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں، اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں۔ زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے۔ ہمیشہ اصول ہے، دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے، وعدوں کی بنیاد۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے۔ اس لیے کہا بزرگی با عقلست نہ بسالست، بزرگی کا تعلق عقل سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا اور بوڑھا ہونے کے بعد وہ عقل مند ہوگا، نہیں، وہ اللہ جس کو جوانی میں دے دے۔ بزرگی با عقلست نہ بسالست، تونگری با دل است نہ با مال است۔ تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ لاہور میں ایک کھرب پتی پارٹی ہے، میرے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے، کہنے لگے پہلے وہ ہماری فلیمنگ روڈ، لاہور کا پرانا اندرون شہر کا ایک فلیمنگ روڈ ہے، کہنے لگے یہاں ہماری دکان پہ ان کی دکان ہوتی تھی، اور ان کو کہتے تھے حج کر لے پلوان جی، حج کر لو۔ کہا کہ اگر میں حج پہ گیا میرے بیٹے مال دولت اجاڑ دیں گے، ساری زندگی حج نہ کر سکا، اور مرنے کے بعد چند ہزار چھوڑے، اولاد کو اتنا ملا کہ اولاد کروڑوں اربوں میں چلی گئی، لیکن حج کی توفیق نہ ہوئی۔ تونگری با دل است نہ با مال است، اس کا تعلق دل سے ہے، مالدار ہو نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے ملے گا، اللہ کے خزانوں سے دے کر، یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں اور کہیں کہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر، کبھی نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے آج میں 2 راستے بتاؤں، میں بھی کوشش کروں کہ ان راستوں پہ آ جاؤں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی محتاج ہوں۔ 2 راستے بتاتا ہوں۔ ایک اعمال کا راستہ ہے، اعمال نبوی، برکت والے اعمال، برکت والے اعمال۔ ایک راستہ اعمال کا ہے اور ایک راستہ مال کا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اپنا مال جمع کرے۔ 2 راستے ہیں اللہ سے لینے کے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے لینے کے 2 راستے ہیں، تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک راستہ اعمال کا راستہ، کون سے مسنون اعمال ہیں جن کے کرنے پہ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے، یہ پڑھو گے یہ ہوگا،
یہ ذکر کرو گے یہ ملے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں، کملی والے کے وعدے سچے، کملی والے کا رب سچا، اور کملی والے اور رب کے درمیان وہی لانے والا جبریل سچا، اور یہ وہی سچ۔ کون سے عمل پہ وعدے ہیں برکت کے، کون سے عمل پہ وعدے ہیں خزانوں کے ملنے کے، اور کون سے عمل پہ وعدے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کے؟ کون سے عمل پہ وعدے؟ وہ عمل تلاش کریں۔ اور یہ تسبیح خانہ سالہ سال سے ان اعمال کو بانٹ رہا جن اعمال پہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے وعدے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے ہیں، اور اللہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ سچا اور اللہ کا وعدہ سچا۔ کون سے عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے ملنے کے وعدے اس پہ موجود ہیں؟ تو کر، اللہ تجھے دے گا۔ پر میں جو بندہ گھر سے نکلے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوا جائے اور جاتے جاتے آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جب تک تونگری نہیں آئے گی اللہ موت نہیں دے گا۔ وعدے ہیں۔ گھر سے چل، فجر کی نماز پڑھتا ہوا چل اور آیت الکرسی پڑھ اور پڑھتا جا۔ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ جب تک اللہ تجھے تونگری کے خزانے نہیں دے گا، اللہ تجھے تونگری کی علامات نہیں دے گا، اللہ پاک اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا۔ ہم کوڑے میں سے، گند میں سے، ڈھیر میں سے رزق تلاش کرتے ہیں، لوہا، لکڑی، گتا چیزیں۔ کسان زمین میں سے رزق تلاش کرتا ہے، اور مجھے اس دن ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں سونار کی مٹی لیتا ہوں، ان کے دکان کی مٹی لیتا ہوں، اور مٹی لے کر پھر میں اس میں سے سونا تلاش کرتا ہوں اور سونا نکالتا ہوں۔ مٹی میں سے رزق تلاش کرتے ہیں۔ کیا وہی میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے امر میں رزق نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے جو رزق کے خزانے دیے ہیں، جو برکتوں کے خزانے دیے ہیں، جو خیروں کے خزانے دیے ہیں، ان میں رزق کیسے نہ ملے؟ ہم نے برکتوں کو تلاش نہیں کیا۔ پھر اگر کسی کو برکت کا ذرہ مل گیا تو پھر ہم دوربینیں لگاتے ہیں، کہاں سے آیا مال، کہاں سے رہا؟ سونا بناتا ہوگا، چاندی، ہیرے، لوگوں کا مال، ٹھگ، سمنگلنگ، فراڈ، دھوکہ، نوسر بازی۔ پھر مختلف ہماری لیبارٹری ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا ٹیسٹ بتاتی ہے، کسی کو کیا بتاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں سے برکت والے اعمال کر کے لینا نہیں آیا، لینا نہیں آیا۔ جب لینا نہیں آیا، پھر اگر کسی کو برکت والے اعمال کر کے اللہ غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے دیتا ہے اور کھولتا ہے، تو چونکہ بچپن سے ماں نے کہا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کہا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ کیا بنو گے؟ کہا میں مالدار بنوں گا۔ اور ماں باپ نے بچپن سے 55 تک زندگی میں پہلے دن سے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں بتایا، اور من کی دنیا میں یہ بات ڈالی نہیں کہ میں بڑا ہو کے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنوں گا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا بنوں گا۔ انما انا قاسم، انما انا قاسم۔ میرے کملی والے نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، میرا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔